السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آج کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں حرام چیزیں کیا کیا ہیں اور حرام چیزوں کا حکم کیا ہے، اس کی ایک کچھ تفصیل یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں رہے کہ ہمارے اسلام نے، ہماری شریعت نے ہمیں ہر طرح سے پاکیزگی کو اپنانے کی تاکید فرمائی ہے۔ جیسا کہ ابھی اس سے پہلے بھی جو آیت گزری اس میں اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، ستھری چیزوں کو کھاؤ۔ تو کھانے ہی کے متعلق صرف نہیں بلکہ جو استعمال میں آنے والی چیزیں ہیں جن کا ہماری زندگی میں استعمال ہے، انہیں بھی پاک ہونا اور جائز اور حلال ہونا ضروری ہے، اور جو چیزیں حرام ہیں وہ نجس ہیں، ناپاک ہیں، خبیث ہیں۔ صرف کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ بظاہر تو ظاہری طور پر وہ پاک ہی ہیں لیکن ان کا استعمال حرام ہے، جیسے کہ مٹی کھانا حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے۔ وہ نجاست کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ تکلیف پہنچانے والی چیز ہے کہ پیٹ میں جانے کی وجہ سے انسان کو نقصان ہوگا، اس لیے بھی اس کو منع کیا گیا۔ تو ابھی یہاں پر ایک ضابطہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ہمارے مذہب اسلام میں جن چیزوں کو حرام فرمایا گیا اس میں ایک خاص ضابطہ یہ ہے کہ یا تو وہ ہمارے صحت کے لیے، طبیعت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، یا تو اخلاق کے لیے نقصان دہ ہے، یعنی اس کی وجہ سے اخلاق بگڑتے ہیں، کیریکٹر خراب ہوتے ہیں، یا تو اس کی وجہ سے ہماری آخرت خراب ہوتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو حرام فرمایا گیا جو ہمارے لیے ہر حال میں نقصان دہ ہیں، تکلیف دہ ہیں، اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر شراب حرام ہے، اور نشہ کے بارے میں اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ تو نشہ کو حرام کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس کی آپ تحقیق کریں گے، اس کے متعلق اگر ریسرچ ہو، لیبارٹری میں اگر اس کے بارے میں ریسرچ ہو تو وہ بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ واقعی یہ انسانی صحت کے لیے، ہمارے طبیعت کے لیے وہ نقصان دہ ہے، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ جیسا کہ ابھی بھی یہ تحقیق سامنے آئی ہے کہ نشہ آور چیزوں کی وجہ سے اندر کے جو مین پارٹس ہیں، یعنی جیسے دل ہے، پھیپھڑا ہے، کلیجہ ہے، جو اہم اعضاء ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، خراب ہونے لگتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر انسانی زندگی اس کے لیے تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ زندگی سے آدمی عاجز آتا ہے، یا تو پھر دوائی کرتا رہتا ہے، دوا کھا کھا کے کب تک دوائی سے چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر جو ہمیں چیزیں عطا فرمائی ان کی جتنی ہم حفاظت کر سکیں حفاظت کریں، باقی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے،
لیکن یہ بھی نہیں فرمایا گیا کہ چلو موت تو ایک دن لکھی ہے، چاہے جتنا بھی کھا لو، حرام چیزیں بھی کھاؤ، نقصان دہ چیزیں بھی کھاؤ. یہ غلط ہے، یہ ناعقلی ہے، بے عقلی ہے. اور اس سلسلے میں اگر کوئی عقل مند اپنے متعلق سوچے کہ جو چیز ہم کو نقصان پہنچانے والی ہے ہم اس کو کیوں استعمال کریں. لہذا طبی اصول کے اعتبار سے، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بھی جو چیزیں حرام ہیں ان کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اس لیے ان کو حرام قرار دیا گیا، ان سے بچنے اور ان سے دور رہنے کا حکم دیا گیا. آج جو حرام چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے ان میں سے یہاں دو چیزوں کے متعلق خاص میں ذکر کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اللہ تبارک تعالیٰ نے تم پر حرام فرمایا مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو. یہاں تین چیزوں کا بھی ذکر ہے. حرم علیکم میتہ، میتہ کا مطلب مردار. مردار یعنی جو بھی جانور جو ذبح کر کے کھایا جانے والا جانور ہے لیکن وہ طبعی موت مر گیا، یعنی ذبح نہیں کیے اور وہ خود سے مر گیا تو وہ مردار ہو گیا، اس کو عربی میں میتہ کہتے ہیں. تو قرآن پاک میں اس کا خاص ذکر آیا انما حرم علیکم المیتہ. جو بھی مردار ہے، مردار یعنی طبعی موت مر چکا ہے، وہ حرام ہے. لیکن وہی جانور ذبح کیا ہوا ہے اگرچہ وہ بھی مرا ہے، یعنی مرنے کے اعتبار سے دیکھا جائے جس جانور کو ذبح کیا گیا خون نکل گیا تو اس کو بھی مرا ہوا کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مردار نہیں ہے، وہ مذبوح ہے یعنی ذبح کیا ہوا ہے. تو ذبح کیا ہوا ہمارے لیے حلال جانور حلال ہے، اور حلال جانور ہی اگر ذبح نہیں کیا گیا بلکہ وہ مر گیا تو وہی حرام ہو جاتا ہے. آج تک میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً سارے مسلمان اس پر عمل پیرا ہیں. جیسے بکری، بکرا، مرغی، کوئی بھی چیز اگر جو حلال جانور جس کو کھایا جاتا ہے اگر لائے اور وہ مر گیا تو اس کو پھینک دیتے ہیں، نہیں کھاتے ہیں. کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام فرمایا. تو مسلمان حرام سے پرہیز کرتا ہے، بچتا ہے، حرام چیزوں سے اجتناب کرتا ہے. لہذا جو مردار یعنی خود مر گئے وہ حرام ہے. یہاں تک کہ کبھی کبھی اکثر ایسا بھی ہوا ہے قربانی کے لیے جانور لایا گیا، بکرا لایا گیا، اب وہ کسی وجہ سے کوئی بیماری کی وجہ سے مر گیا، تب یہ نہیں سوچیں گے کہ ارے قربانی کے لیے لایا تھا چلو اس کو ذبح کر کے کھا لیں گے. مرنے کے بعد چاہے آپ ذبح کرو مگر وہ حلال نہیں ہوگا. جو مر گیا تو وہ مردار ہو گیا، حرام ہو گیا. لیکن اگر مرنے سے پہلے اس کو آپ نے ذبح کر دیا تو ذبح کرنے کی وجہ سے وہ جانور حلال. اب یہاں ایک نکتہ سوچیے، سنیے، کتنی باریکی ہے اس میں ہمارے مذہب اسلام میں کہ جانور یعنی جو حلال جانور، حرام جانوروں کی ابھی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف جو حلال جانور جو کھائے جانے والے جانور کو جب ذبح کیا گیا تو وہی جانور حلال ہو رہا ہے، یعنی اس کا گوشت حلال ہے، اور ذبح نہیں کیا گیا اور مر گیا تو وہ حرام ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس میں خاصیت ہے کہ ذبح کرنے کی وجہ سے وہ حلال ہو رہا ہے اور ذبح نہ کر کے ایسے ہی مر گیا تو وہ حرام ہو رہا ہے؟ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر اس کو ذکر فرمایا گیا دمن مسفوحہ اور دمن مسفوحہ. خون جو ہے خون حرام ہے مگر کون سا خون؟ جو دم مسفوح کہتے ہیں. یہ جانور کے اندر جو ذبح کے بعد جو بہتا ہے نکلتا ہے وہ خون، اس کو عربی میں دم مسفوح کہا گیا، وہ حرام ہے. اور اصل میں وہ جانور کے اندر جو خون موجود ہے جب تک وہ خون باہر نہیں نکلے گا تو اس وقت تک وہ باہر نہیں نکلا، چونکہ ذبح نہیں کیے مر گیا تو وہ خون اندر ہی سرایت کر جاتا ہے، پورے گوشت میں وہ پھیل جاتا ہے. تو جو حرام خون تھا اسی جانور کے اندر وہ پھیل گیا، اس لیے وہ مردار ہو گیا. لیکن مرنے سے پہلے اگر ذبح کر دیے اب وہ خون باہر نکل گیا تو اب وہ جانور حلال ہو گیا. اصل معاملہ وہاں ذبح کا اسی لیے ہے کہ وہ خون نکلنا ضروری ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ذبح کرتے ہیں تو پوری تیزی کے ساتھ خون باہر آتا ہے. تو ذبح کے وقت جو وہ خون نکلتا ہے اصل میں وہی خون حرام ہے، اسی کو دم مسفوح کہا فرمایا گیا قرآن پاک میں، اور اس کو حرام قرار دیا گیا. لہذا اس خون کا نکالنا ضروری ہے.
جب وہ ذبح کی وجہ سے خون نکل گیا تو اب وہ جانور حلال ہو گیا، پاک ہو گیا، اور جب تک وہ خون نہیں نکلا، ذبح نہیں کیے اور اسی میں اور مر گیا، تو اب وہ مرنے کے بعد پھر وہ خون پورا بدن میں سرایت کر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے مرنے کے بعد اگر ذبح کر کے بھی دیکھیں تو وہ خون ویسا نہیں نکلتا ہے۔ شاید ہو سکتا ہو کچھ لوگوں نے دیکھا ہو، ویسے تو عام طور پر مرنے کے بعد ذبح ہی نہیں کرتے، لے جا کے پھینک دیتے ہیں۔ اگر تجربہ کرنا ہو کہ مرے ہوئے جانور کو ذبح کر کے دیکھیں تو وہ اس طرح سے خون نہیں نکلتا جیسے زندہ جانور کو ذبح کرنے کی صورت میں خون نکلتا ہے۔ یہ قدرتی نظام ہے۔ تو خون نکلنے کے بعد ذبح شدہ جانور وہ حلال ہو گیا، اسی لیے اس کو حلال کہا جا رہا ہے، اور جب خون نہیں نکلا تو اس کی وجہ سے وہ جانور مردار ہے، حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مچھلی کو ذبح کرنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ بھی کبھی آپ نے سوچا کہ مرغی ہے، مرغا ہے، بکرا ہے، بکری ہے، بڑا جانور ہے، اس کو ذبح کر کے کھاتے ہیں، اور مچھلی کو ذبح کر کے کیوں نہیں کھاتے؟ مچھلی پکڑ کے لائے اور مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا، ویسے کاٹ لیا اور کھانا شروع کر دی، پکائے کھائے۔ تو مچھلی کو ذبح کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مچھلی کے اندر وہ خون نہیں ہے جس کے لیے ذبح کا حکم دیا گیا۔ مچھلی کے اندر وہ خون نہیں ہے، وہ دم مسفوح نہیں ہوتا ہے۔ ویسے تو کاٹنے کے بعد تھوڑا بہت خون دکھتا ہے، لیکن وہ دم مسفوح نہیں ہے۔ یہ قدرتی طور پر اس مچھلی کے اندر دم مسفوح نہیں رکھا گیا، اور ان جانوروں میں دم مسفوح رکھا گیا ہے۔ اس لیے جن جانوروں کو ذبح کا حکم دیا گیا تو اصل میں وہاں دم مسفوح موجود ہے، اس خون کو نکالنا مقصود ہے، اس لیے ذبح کیا جاتا ہے، اور مچھلی میں خون نہیں ہے، اس لیے وہاں ذبح کا حکم نہیں ہے۔ اسی طرح سے کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں انڈے کے بارے میں، انڈے کو بھی ذبح نہیں کیا جاتا، وہ حرام ہے۔ یہ جاہلوں میں مشہور ہے کہ انڈا نہیں کھانا چاہیے۔ ہم نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ بولے اس کے لیے کہ اس کو ذبح نہیں کیا جاتا ہے۔ ہم نے کہا کہ ارے بھائی، کیا صرف ذبح ہی کی بنیاد پر حلال ہے؟ تو اگر آپ کو ذبح نہیں کیا جاتا تو اب کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے اس کے انڈے کے حلال ہونے کے۔ بولے نہیں، وہ انڈا حلال ہی نہیں، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ انڈے کا حکم الگ ہو جاتا ہے۔ ذبح کا حکم جو ہے یہ ان جانوروں کے لیے ہے جن جانوروں میں دم مسفوح موجود ہے اور وہ حلال جانور ہیں، تو اس دم مسفوح کو خارج کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے ذبح کا حکم دیا گیا۔ ذبح شرعی کے بعد وہ جانور مذبوح یعنی حلال ہو جاتا ہے، اور انڈے کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں وہ خون کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور رہ گیا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ بھی جم جاتا ہے تو خون بنتا ہے اس لیے وہ حرام ہے، حالانکہ نہیں۔ جب تک وہ خون میں تبدیل نہیں ہوا، یعنی جو انڈا جو ہے بہت دن رکھنے کے بعد اگر وہ خراب ہو گیا، جیسے کہ اندر جم جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے، خراب ہونے کی وجہ سے اس کو پھینکا جاتا ہے، اس کے اندر بدبو ہے یا اس کا نقصان ہے، لیکن وہ خون نہیں بنا ہے، اپنی اصلی حالت میں ہے، تو وہ انڈا حلال ہے، کیونکہ وہ مرغی کا ایک جزء ہے۔ جس طرح مرغی کا گوشت حلال ہے، اسی طرح سے اس کا انڈا بھی حلال ہے۔ تو یہاں پر ذبح کا حکم آپ سمجھتے چلیں کہ ذبح جن جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ حلال جانور ہوں اور ان کا خون نکل جائے تب وہ جانور حلال ہو جاتا ہے۔ اب اس میں بھی کچھ خاص احکام ہے کہ ذبح کیسا ہونا چاہیے، ذبح شرعی کی کیا حد ہے، کتنی مقدار میں اس کی رگیں کٹنا ضروری ہے تاکہ وہ پورا خون باہر نکلے۔ ویسے تو تقریباً جتنے بھی مسلمان قصاب ہیں وہ اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس لیے کہ پورا خون نکلنے کے لیے اس کے لیے کم سے کم 3 رگیں جو اس کی ہوتی ہیں وہ کٹنا ضروری ہے، اور جب تک 3 رگیں نہیں کٹتی ہیں پورا خون نہیں نکلتا ہے، اس لیے اس وقت تک وہ جانور مردار کے حکم میں ہو جائے گا جب تک کہ پورا خون نہیں نکلا۔ اسی لیے ذبح میں بھی جس کو معلومات ہے اسی کو ذبح کرنا چاہیے، اور جس کو معلومات نہیں، تھوڑا بہت کاٹا اور خون آ گیا تو سمجھتے ہیں کہ ہاں ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ وہ 3 رگیں کٹنا ضروری ہے جس کی وجہ سے پورا خون باہر نکل آ جائے، تب جا کر کے وہ جانور حلال ہوتا ہے۔ اب یہ تو آپ نے ہمارے مذہب اسلام کی ایک خوبی سمجھی کہ جانور کو حلال کرنے کے لیے، یعنی جو بھی حلال جانور ہے ان کو ذبح کے بعد ہی کھایا جا سکتا ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ لیکن اب یہاں پر نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ مردار کیوں حرام ہے اور ذبح شدہ کیوں حلال ہے، اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ جبکہ دیکھا جائے تو وہی جانور ہے، جیسے مثال کے طور پر بکرا حلال ہے،
ذبح کیا جائے تو وہی بکرا حلال ہو گیا، اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، اور ذبح نہیں کیا گیا مر گیا تو اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، جبکہ گوشت وہی ہے، گوشت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو یہ حکم کیوں ایسا تبدیل ہو رہا ہے، اس میں ایک خاص وجہ کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ خون جس کو دم مسفوح فرمایا گیا وہ جب تک نہیں نکلے گا، ذبح نہ ہونے کی وجہ سے پورے بدن میں سرایت کر جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے گوشت کے اندر بھی نقصانات پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ خون خود ہی انتہائی نقصان دہ ہے۔ ابھی بھی آپ اچھے جو ڈاکٹرز ہیں جو اس سلسلے میں زیادہ جانکاری رکھتے ہیں، ان سے اگر پوچھیں گے تو وہ خود بتائیں گے کہ وہ خون جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد جو خون نکلتا ہے وہ نقصان دہ ہے۔ آج تک کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی کو خون کی ضرورت ہو تو وہی خون لے جا کے چڑھا دیں، نہیں چڑھایا جاتا ہے، ورنہ ایسا ہوتا تو جتنے جانور ذبح ہوتے ہیں سب خون لے کے رکھ لیتے تھے، بلڈ ڈونیٹ ہو جاتا، ڈونیشن کرنے کی بھی کیمپ لگ جاتے ہیں جانوروں کے۔ تو وہ خون نہیں استعمال کیا جاتا، اس کی وجہ یہی ہے کہ قدرتی طور پر اس میں انتہائی مضر اثرات یعنی نقصان دہ چیزیں موجود ہیں۔ جب وہ خون نقصان ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے مذہب اسلام میں انہی چیزوں کو حرام فرمایا گیا جو ہماری صحت کے لیے، ہماری طبیعت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ اب یہاں سے ایک نقطہ یہ بھی آپ سمجھتے چلیں کہ جو چیزیں ہماری طبیعت کے لیے نقصان دہ ہیں شریعت میں انہیں حرام قرار دیا گیا، تو اب جو چیزیں نقصان دہ ہیں مگر انہیں حرام کہیں صراحتاً ذکر نہیں کیا گیا، لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے، اس کی کراہت تو ضرور ہے۔ جیسے یہ سگریٹ اور یہ تمباکو وغیرہ، اگرچہ حرام نہیں فرمایا گیا اس کو شریعت میں، لیکن نقصان دہ تو ہے، اس کے نقصانات ہیں۔ آج بھی جو بھی سگریٹ پیتے ہیں ان کو اگر پوچھا جائے سگریٹ کے پیک کو آپ نے دیکھا ہے، اس کے پیکٹ پر لکھا رہتا ہے سگریٹ اسموکنگ از انجurious ٹو ہیلتھ، انتہائی نقصان دہ ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کے باوجود پی رہے ہیں، تو گویا نقصان پہنچانے والی چیز کو ہم خود اختیار کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی خود اپنے آپ ہلاکت کی طرف نہ لے جاؤ، اپنے آپ کو نقصان دہ چیزوں کا استعمال نہ کرو۔ تو جو حضرات سگریٹ نوشی کے عادی ہیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے، اور تمباکو وغیرہ یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ گٹکا تو اس کے مضر اثرات بالکل دیکھے گئے ہیں، تجربہ شدہ ہے، کئی قسم کے نقصانات ہیں۔ جو حضرات گٹکا کھاتے ہیں ایک شوقیہ طور پر کھاتے ہیں، اور شوقیہ طور پر کھاتے کھاتے وہ عادت بن جاتی ہے، لیکن وہ عادت اتنی خطرناک ہے کہ اس کی وجہ سے منہ میں کینسر ہو جا رہا ہے اور پھیپھڑوں میں کینسر ہو جا رہا ہے۔ ابھی جے کی رپورٹ ہے کہ وہاں مکمل ایک وارڈ ہے جس میں صرف اور صرف یہ گٹکا پیشنٹ ہی ہیں، اور ڈاکٹر لوگ ان سے پریشان ہیں۔ یہ کینسر کے بڑھنے کی، تیزی کے ساتھ بڑھنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، یہ جو نشہ آور چیزیں زیادہ استعمال کی جا رہی ہیں ان کی وجہ سے کینسر کی بیماری بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ جس کو دیکھو یہی سننے میں آ رہا ہے ارے کینسر ہو گیا۔ تو یہ بیماری جو کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو بچایا نہیں ہے، خود ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو اگر ایسی چیزوں سے جو نقصان دہ ہیں، نقصان پہنچانے والی ہیں، ان سے اگر بچیں تو صحت بھی اچھی رہے گی، اور اگر صحت اچھی رہے گی تو ہم اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ اور اگر صحت بگڑ گئی تو عبادت کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، ارے یہ بیماری ہے، وہ بیماری ہے، کھڑے نہیں ہو پائیں گے، سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ بیماریوں کا جب جسم گھر بن جاتا ہے تو صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ مقولہ بہت مشہور ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے، تندرستی 1000 نعمت ہے۔ یہ ایک مقولہ ہے، ایک بہت اچھا سینٹنس ہے، بہت اچھا جملہ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہر نوجوان سے میں کہتا ہوں تندرستی 1000 نعمت ہے۔ اگر تندرستی ہے تو سمجھ جاؤ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ تندرست ہو تو پورے گھر کو سنبھال سکتے ہو، اور آپ خود جو ہے تندرست نہیں ہو تو آپ کے پیچھے آپ کے بال بچوں کا کیا ہوگا، گھر والوں کا کیا ہوگا۔ بوڑھے ماں باپ جن کی بڑی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں وہ تو ویسے ہی گھٹ گھٹ کے مریں گے کہ میں نے اپنے بچوں کو اتنی
नाज नेमत से पाला, इतनी मेहनत से पाला। मैंने सोचा था कि बच्चा बुढ़ापे में मेरे लिए सहारा हो जाए, लेकिन बुढ़ापे में वही बच्चा जो है बोझ बन रहा है नशा की चीजें इस्तेमाल करने की वजह से। लिहाजा खास तौर पर मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि अल्लाह के वास्ते, खास तौर पर अभी रमजान शरीफ का महीना है, रोजा तो रखते होंगे, तो रोजे की हालत में जब छूट चुका है तो उसको हमेशा के लिए छोड़ दें, हमेशा के लिए छोड़ दें। उसमें अपने ही लिए नुकसानदेह है। और दूसरी चीज ये है कि जो उसमें पैसा जा रहा है, सिगरेट में, गुटखा में, नशा की चीजों में, हुक्का में जो पैसा खर्च हो रहा है, ये तो फजूल है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो अल्लाह ताला ने जो एक एक पाई हमें अता फरमाई है, उसका हिसाब भी देना है और उसका सही मसरफ में इस्तेमाल भी होना है। अगर हम फजूल खर्ची कर रहे हैं, कल ऐसा ना हो, अल्लाह हजार बार न करे कि कहीं ऐसा ना हो कि एक एक पैसे के लिए हम मोहताज हो जाएं, ऐसे भी हालात आ सकते हैं। तो आज अगर अल्लाह ताला की दी हुई इस दौलत को, अल्लाह की दी हुई इस नियामत को हम फजूल चीजों में खर्च करेंगे तो फिर कल अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा। रब तबारक व तआला फरमाएगा कि मैंने जो तुम्हें अता की थी तुम्हारी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए और दीन के कामों के लिए और गरीबों की मदद के लिए, और आपने तो उसको फजूल कामों में खर्च किया, इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इसीलिए कभी कभी मैं कहता हूं, आज अगर हमारे मुसलमान नौजवान जो ये फजूल चीजों में, यानी गुटखा, पान, सिगरेट, फालतू चीजों में जो पैसा खर्च कर रहे हैं, अगर वही जमा करके वो जो बच्चे हमारे जो रिलीफ कैंप में एक एक रोटी के टुकड़े के मोहताज हैं, उनके लिए इंतजाम करें। आज हमारी कौम में ऐसे अफराद और ऐसे बच्चे नहीं हैं जिनके पास पैसा न होने की वजह से वो तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपका सिर्फ 10 रुपये ही बचा करके, अगर चंद नौजवान मिल करके हम जो इधर खर्च कर रहे हैं वो जमा करके हमारी कौम के उन बच्चों के लिए देंगे जो तालीम हासिल करने में आगे जाना चाहते हैं, तो आपको उनके माँ बाप की दुआएं मिलेंगी। लिहाजा खास तौर पर फजूल खर्ची से बचने की कोशिश करें और हराम चीजों में, नशा वाली चीजों में बिल्कुल खर्च न करें, इससे बचना ही जरूरी है। तो मैंने ये जो नुक्ता अर्ज किया है, कुरान पाक की रोशनी में कई मुफस्सिरीन इकराम ने इसको जिक्र फरमाया कि जो चीजें हमारी तबीयत के लिए, हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं, नुकसान पहुंचाने वाली हैं, वो हम उससे हमें बचना ही है। और अगर उनको शरीयत में हराम फरमाया गया तब तो बिल्कुल ही उससे बचना जरूरी है। और हराम चीजों के इस्तेमाल की वजह से दो बड़े नुकसान होंगे। एक तो सबसे बड़ा नुकसान यह है कि सेहत खराब होती है, और दूसरा बड़ा नुकसान यह है कि अखलाक बिगड़ते हैं, अखलाक, कैरेक्टर खराब होते हैं। और आखिरत में जो सजा और नुकसान है वो तो अलग है। तो दुनियावी एतबार से हराम चीजों के इस्तेमाल से दो बड़े नुकसान हैं। एक तो यह है कि सेहत खराब होती है, तबीयत खराब होती है, और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अखलाक बिगड़ते हैं, कैरेक्टर खराब होता है, दिमागी तवाज़ुन बिगड़ जाता है और अच्छी सोच नहीं पैदा होती, हमेशा घटिया सोच ही पैदा होती है। और एक बात देखिए, जो भी कौम की तरक्की के बारे में सोचते हैं उनकी सोच बहुत आला और बुलंद होती है। खुद अपनी तरक्की और अपनी कौम की तरक्की के बारे में जो सोचते हैं उनकी सोच आला है, लेकिन जो नशा में पड़े हैं वो कभी सोचते ही नहीं, उनकी घटिया सोच हो जाती है। तो इसलिए नशा से दूर रहने का हुक्म दिया गया। लेकिन आपको एक साजिश से बेदार होना चाहिए कि आज हमारे मुआशरे में, हमारे मोहल्ले में, जितने भी मुस्लिम मोहल्ले हैं, मुस्लिम मुआशरे हैं, वहां गैर लोग ला करके नशा बेचते हैं और बाकायदा इसमें ऊपर तक बड़ा सपोर्ट है। डिपार्टमेंट का भी कभी कभी सपोर्ट इस तरह से होता है कि तुम करो, बाद में हम पकड़ेंगे भी छोड़ देंगे। लेकिन ये क्यों ला करके बेचा जा रहा है, इस सिलसिले में कभी मुसलमानों ने गौर नहीं किया होगा। इसलिए कि ये पुरानी साजिश है यहूदियों की कि जब मुसलमानों के अंदर नशा आम हो जाए तो इनकी फिक्र बुलंद नहीं होगी, ये ऊंची सोच नहीं रखेंगे, घटिया सोच रखेंगे और ये कभी तरक्की कर ही नहीं पाएंगे। इनकी तरक्की को रोकने का एक वाहिद रास्ता ये भी है कि इनको नशा का आदी बना दिया जाए, और नशा में चूर रहेंगे तो ये कुछ काम नहीं करेंगे, किसी लायक नहीं होंगे, बिल्कुल निकम्मे हो जाएंगे, न दीन के न दुनिया के। यानी दुनियावी एतबार से भी तरक्की नहीं कर सकते और दीनी एतबार से तो तरक्की करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि नशा की वजह से, नजासत, गंदगी की वजह से अल्लाह की रहमत से भी वो दूर होता है
اور اللہ کے فرشتے بھی اس سے کوسوں دور ہو جاتے ہیں. اس لیے خاص طور پر حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. تو یہاں 3 چیزوں کا ذکر ہوا، ایک تو مردار، اور دوسرے خون، وہی خون جس کا میں نے ذکر کیا دم مسفوح جو ذبح کے وقت باہر نکلتا ہے، اور تیسری چیز لحم الخنزیر. خنزیر کا ذکر آ گیا تو سمجھ گئے ہوں گے بد جانور، جس کو اپنی زبان میں سور کہتے ہیں، یہ عربی میں اس کو خنزیر کہا گیا. لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. یہاں قرآن پاک میں اس کو صاف طور پر ذکر فرمایا. انگریزی میں اس کو پگ کہتے ہیں. یہ سخت حرام ہے، یہ مکمل حرام ہے، مکمل نجس ہے، اس کا بال بال نجس ہے، کوئی چیز اس کی حلال جائز درست نہیں ہے. یہاں تک کہ فقہا فرماتے ہیں کہ کچھ حرام جانور جیسے کہ شیر ہے، چیتا ہے، یہ حرام تو ہیں، لیکن ذبح کرنے کے بعد ان کی جلد کو، ان کی کھال کو دباغت دینے کے بعد استعمال کرنا جائز ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن خنزیر کی کھال استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے. یعنی دباغت دینے کے بعد بھی اس کا استعمال ناجائز و حرام ہے. تو اتنا نجس جانور ہے. اور آج وہ قومیں یہود و نصارہ بڑے شوق سے خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں. باقاعدہ ان کے ہوٹلز میں، ان کے گھروں میں یہ سور ہوتا ہے، اور اس کے بغیر وہ جینا ان کے لیے مشکل ہے. یعنی اتنے شوقین ہیں خنزیر کے گوشت کے. اور آج مسلمانوں کو بھی وہ خنزیر کا گوشت کھلانا چاہتے ہیں، کئی چیزوں میں مکس کر کے دینا چاہتے ہیں. لہذا ہوشیار رہیے کہ خنزیر کا گوشت یا خنزیر کا کوئی بھی عنصر، کوئی بھی اس کی شے اگر کسی چیز میں ملی ہوئی تحقیق سے معلوم ہو جائے تو قطعاً اس سے پرہیز کریں، اس کو ہرگز استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ مکمل حرام ہے، نجس ہے. ابھی اس کے بارے میں تحقیق آپ کریں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، تو وہ خود اس بات کے قائل ہیں کہ واقعی اس کے نقصانات بہت ہیں، مگر پھر بھی وہ استعمال کریں. جیسے بہت سارے لوگ سگریٹ پی رہے ہیں، نقصان دہ ہے لیکن پی رہے ہیں، ایسے ہی خنزیر کا گوشت نقصان دہ ہے. اور اس کا ایک بڑا بھیانک اثر آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں، بہت ہی غور سے سنیے. خنزیر کا گوشت کھانے والے کبھی حیادار نہیں ہو سکتے. خنزیر کا گوشت کھانے والے ہمیشہ بے حیا ہوتے ہیں، ان کے اندر سے حیا اور شرم ختم ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج جو سب سے زیادہ بے حیائی دنیا میں پھیلی ہے، یہ خنزیر کا گوشت کھانے والے یہود و نصارہ کی طرف سے دنیا میں بے حیائی پھیلی. یہ جو آج ننگا پن عورتوں میں، مردوں میں جو ننگا پن، کھلم کھلا بے حیائی جو ہو رہی ہے، یہ ان کی طرف سے دنیا میں آئی، کیونکہ خنزیر کا گوشت کھانے کی وجہ سے حیا اندر سے ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. تو ہم مسلمانوں کے اندر حیا ہے، الحمدللہ. اسی حیا کی بنیاد پر ہم اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور اللہ کے فرمان کے مطابق بہت ساری چیزوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں. حیا ہے، اور ان کے اندر کوئی حیا ہی نہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی نہیں ہے، اور معاشرتی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو کھلے عام بدکاری کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کو کچھ احساس نہیں ہوگا. بے حیائی اتنی عام ہو گئی. اور تعجب کی بات یہ ہے ان ممالک میں یہ بے حیائی اتنی زیادہ کہ باپ کے سامنے بیٹی، جوان بیٹی غیر مرد کو لا کر کے سامنے ہی رہتی ہے اور پوری طرح سے انجوائے کر رہی ہے، باپ کچھ نہیں کہہ سکتا ہے. یہ ان ممالک کا حال ہے. اتنی بے حیائی وہاں پر عام ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں خنزیر کا گوشت دھڑلے سے کھا رہے ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ بے حیائی کے اثرات ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں بھی آ رہے ہیں. لہذا اسلام نے ہر طرح کی بے حیائی سے بچنے کا حکم فرمایا کہ اپنے اندر بے حیائی آنے نہ دو، اور حیا کو لازم پکڑو، حیا کے ساتھ رہو، کیونکہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. اگر حیا ختم ہو جائے تو ایمان بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ خنزیر کے گوشت کے نقصانات ہیں جس کی وجہ سے اخلاق بگڑتے ہیں، بے حیائی پیدا ہوتی ہے، ماں باپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، ماں باپ کی عزت و احترام کا کوئی بھی وہاں ان سے باقی نہیں رہتا، اور ساتھ ہی ساتھ خوف خدا، خوف آخرت کچھ نہیں ہوتا، سب ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے خنزیر کے گوشت سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا. اور ذبح کرنے کے وقت اگر کسی بت کا نام یا کسی اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے
اور تو وہ مذبوح جانور بھی حرام ہے، اس کا یہاں خاص ذکر ہے. انشاءاللہ اس کے متعلق کل کچھ تفصیلات عرض کروں گا. آج آیت کا ایک حصہ ہم نے تفسیر بیان کیا ہے اور دوسرا حصہ انشاءاللہ کل اس کو پیش کرنے کی کوشش سعادت حاصل کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے وسیلے سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں جو بھی غلط راستوں کی طرف جا رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما. یا اللہ صراط مستقیم کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما. یا رحم الراحمین، یا اللہ تیرے حبیب پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما. یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ، صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اچھی صحت، عافیت، تندرستی عطا فرما. یا اللہ ہماری روزی میں خوب برکتیں عطا فرما. یا اللہ رزق حلال میں اور ہماری عمر میں خوب برکتیں عطا فرما. یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان و رحیم ہم میں جو بھی تجارت کے لیے، روزی کے لیے، کاروبار کے لیے بڑے پریشان ہیں یا اللہ ان کی تجارت میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرما. یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، یا اللہ ہمارے روزے قبول فرما، عبادات نیکیوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں مزید نیکیوں کی توفیق نصیب فرما. یا رحم الراحمین، یا اللہ ہمیں آخری دم تک ایمان پر زندہ رکھ، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.